أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے اللہ پر زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے جسموں سے جب روحوں کو نکال دیا جائے گا اور ہم پر جب موت طاری ہو جائے گی اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ دار، ہمارے قرابتدار ہم کو، ہمارے جو قریب ہے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب جو جتنے قریب ہے وہ قریب لوگ ہم کو خبر میں ڈالیں گے اور ہمارے اوپر مٹی ڈالیں گے اور یہ فخر سے محسوس کریں گے کہ ہم بہت بڑا فرض ادا کر دیے۔ یہ دن سب کی زندگی میں آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں، آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اتنے سال ہو جانے کے باوجود بھی پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم کیا نیک کام کیے اور کیا بد کام کیے، کیا گناہ کیے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سامعین اور پردہ نشین ماں و بہنوں، بزرگ و دوستوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے ذی الحجہ کے جو 10 دن جو ایام ہیں اس کو ہم مکمل کر چکے۔ ایام تشریق بھی ہو گئے، یعنی عید الاضحیٰ کا موقع بھی ہو گیا، اور اس کے بعد اور 3 دن جو قربانی کے ہوتے ہیں وہ 3 دن بھی ہو گئے۔ اب الحمدللہ پھر سے ہم جو ہے ہفتے واری ہر جمعہ کا دن، جمعہ کا موقع اور جمعہ کا بیان جو ہوتا ہے تو اس میں الحمدللہ ہم یہاں پر آج شامل ہے۔ تو آپ کے سامنے جو عنوان رکھا گیا، جو واٹس ایپ میں آپ لوگ کے سامنے سینڈ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے یا اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو پسند فرماتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو چاہتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کون سے بندے کو چاہتا ہے اور کون سے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قریب سمجھتے ہیں، تو قرآن و حدیث کو ہم ٹٹولنے کے بعد چند ایسے عمل اور چند ایسے اوصاف جن لوگوں میں پائے جاتے ہیں تو وہ لوگ انشاءاللہ العزیز اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند فرماتا ہے۔ انسان اچھا یا برا، نیک یا بد، یا معاشرے کے اندر کوئی انسان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہی اچھا انسان ہے، یا کوئی کہتے ہیں کہ یہ برا انسان ہے، وہ اس بنا پہ نہیں کہ اس کی شکل اچھی ہے یا جو ہے وہ گورا ہے یا اونچا ہے، لمبا ہے،
اس کی جسامت کو دیکھ کر کوئی نہیں کہتا ان جنرل، عام طور سے انسان کے اچھے اور برے ہونے کی جو تمیز عام طور سے جو معاشرے میں ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے. ویسے ظاہری اعتبار سے اگر کسی کو ہم کہیں بھائی یہ انسان دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، گورا ہے، خوبصورت ہے، تو وہ الگ نوعیت ہے. لیکن عام طور سے اگر ہم کسی انسان کو بولتے ہیں کہ بھائی وہ بہت اچھا انسان ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ خراب آدمی ہے یا وہ اچھا آدمی ہے، اس کے عمل پر آدھار ہوتا ہے، عمل پر نربھر ہے کہ عمل کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسان اچھا ہے برا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سا انسان اچھا ہے اور کون سا انسان اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے. اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے پہلا عمل یا جو سب سے پہلی صفت اللہ کی نظر میں بندہ اچھا ہونے کے لیے توحید ہے. کیا ہے؟ توحید ہے. جو بندہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان اللہ کے قریب ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کو چاہتے ہیں، اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. پہلی صفت اللہ کی خاص بندے، محبوب بندے بننے کے لیے، اللہ کے چہیتے بندے بننے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آدمی کو پسند کرنا ہے. اگر اللہ اگر چاہتا ہے کہ کسی بندے کو، تو توحید پر اس بندے کو چاہتا ہے. جس کے دل میں توحید ہے وہ اللہ ہی کے سامنے سر جھکاتا ہے. مشکل آئی تو اللہ سے مانگتا، پریشانی آئے تو اللہ سے جو ہے نا اپنی پریشانی کا گفتگو کرتا، اور جو بھی مشکل، جو بھی پریشان، جیسی بھی اس کی حالت ہو، اس کی حالت اللہ کے سامنے جو ہے نا بیان کرتا ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. تو ایسا بندہ اللہ کو پسند ہے. توحید پر سب سے پہلی صفت. اور اس کے بعد کئی ایسے عمل ان جنرل، کون سا بھی عمل سمجھے کہ بھائی ہم یہ اچھا عمل ہے سمجھے تو انشاءاللہ وہ اچھا کام کرے گا انسان بندہ، تو اللہ کے قریب ہوتے جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا انشاءاللہ. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی صفت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، پسند ہے کمزور مومن کے بنسبت. کمزور مومن کے بنسبت کمزور انسان. طاقتور انسان جو ہوتا ہے اللہ کے پاس اس کا درجہ ہے، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں. طاقتور مومن، ایسے طاقت والے تو کئی لوگ ہیں کہ سب اللہ کی محبوب ہوتے ہیں. یہاں پہ طاقتور جسمانی اعتبار سے سیکنڈری ہے، دوسری چیز ہے. لیکن پہلے کیا ہے؟ ایمانی اعتبار سے طاقتور. ایمانی اعتبار سے جس کے پاس ایمان کا لیول بہترین ہو، جس کا ایمان اچھا ہو، جس کا ایمان بہتر ہو، جس کا ایمان طاقتور ہو، تو اللہ رب العالمین کو ایسا طاقتور مومن پسند ہے. طاقتور مومن. اور اس کے ساتھ جسمانی طاقت بھی اس کے اندر شامل ہے. پہلے تو ایمان کے اعتبار سے کتنا پختہ ایمان اس کا ہے، اس کا اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ پر اس کا توکل کتنا ہے، اس کے ایمان کا لیول. تو ایمان کے اعتبار سے جس بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جو بندہ طاقتور ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے طاقتور مومن کی، طاقتور ایمان والے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں. اور طاقتور ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر طاقت جسمانی اعتبار سے بھی طاقت ہونی چاہیے. جسمانی اعتبار سے تو دونوں. اگر ایمانی اعتبار سے اس کے پاس طاقتور ہے، وہ علم والا ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے اگر کمزور ہے تو وہ اس ایمان پر عمل کرنے کے لیے اس کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں. ایمان بہت لیول کا ہے
بہترین ایمان والا ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہے، نماز کو آنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جو عبادات جو بندہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا حج بیت اللہ کرتا ہے، تو تمام چیزیں کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے جسمانی اعتبار سے بھی. اگر اس کے پاس جسمانی اعتبار سے طاقت نہ ہو، صرف ایمان اعتبار سے جو ہے نا اسٹرانگ ہو، یہ کافی ہے. ایمان اعتبار سے بے شک جو ہے نا طاقتور ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہونا. جسمانی اعتبار سے اس کی مثال، ایک انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے پاس بہترین طاقت ہوتی ہے. اس کے سامنے کوئی بھی آتا ہے تو چار لوگوں کو پچھاڑنے کی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. لیکن وہ طاقت کس کام کی؟ جبکہ اس کے پاس ایمان نہ ہو یا ایمان کی طاقت نہ ہو. تو لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو کوشش کرنا ہے جس کے پاس جسمانی اعتبار سے طاقت ہے، وہ سامنے والوں کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لگاتار اللہ کی ذکر میں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جو ہے صرف کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنی طاقت اور جو ہے نا اس کے پاس اتنی قوت ہے جسمانی اعتبار سے. اب اس بندے کو، اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے سنوارے، اپنے آپ کو اس طریقے سے بہترین بنائے کہ اس کا ایمان بھی اسی کی طرح اسٹرانگ ہو جائے، اس کا ایمان بھی اسی کی طرح طاقتور بن جائے، طاقتور بن جائے. جوانے کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. وہ بندہ عرش کے سائے میں رہے گا، نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہے اور جو نمازی ہے، جو عبادت گزار ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جو ہے عرش کا سایہ دیں گے. تو کس بنا پر قیامت والے؟ طاقتور مومن، ایمانی اعتبار سے بھی طاقتور اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور. ایسے بندے اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، کیونکہ ان کے عمل کے اندر خامی پائی نہیں جاتی. ان کے پاس علم ہے، الحمدللہ ہے. اب علم کے مطابق جب وہ عمل کر رہا ہے تو عمل کرنے کے اندر اس کے لیے اس کا جسم اس کو ساتھ دے رہا ہے، اس کی صحت اس کو ساتھ دے رہی ہے اور بہترین طریقے سے جو عمل کر رہا ہے. تو اب اس کا بھلا اس کے عمل میں کیا خامی پائی جا رہی ہے؟ کوئی خامی نہیں. تو لہذا طاقتور نوجوان، طاقتور ایمانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے جو طاقتور ہے، ایسے بندے اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. اب انہی کے ذریعے تو شریعت کو نافذ کیا جاتا ہے نا. یہی لوگ حکومت کرنے کے قابل ہیں، یہی لوگ اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر لوگوں کو اپنے راستے پر، دین پر چلانے کے لیے یہ لوگ کامزد ہو سکتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے الحمدللہ اللہ نے یہ تمام چیزوں کو دے رکھی ہے. تو لہٰذا یہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں. شرط یہ ہے کہ طاقتور صرف جسمانی نہیں، ایمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہو، اور صرف ایمانی اعتبار سے ہی نہیں، جسمانی اعتبار سے بھی ہو. جسمانی روحانی یعنی ایمانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے جو نوجوان، جو مومن طاقتور رہتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ پسندیدہ ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کا محبوب ہے وہ بندہ جو ایسی صفت رکھتا ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مسجدوں میں کئی ایسے ضعیف لوگ، ایمان اعتبار سے تو ماشاءاللہ ان کے پاس علم ہے، ایمان ہے، لیکن ان کو ان کا جسم ساتھ نہیں دے رہا. نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مسجد کی سیڑھی چڑھ نہیں پاتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن مسجد آ نہیں پاتے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کا ایمان بہترین لیول پر ہے لیکن مرضی جو نا بیمار ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں، اب ان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. جب وہ جوانی میں تھے، جب علم تھا ان کے پاس، پھر جوانی میں بھی تھے، جب ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ عمل کریں، اللہ کو راضی کر لیں، لیکن آج ان کے پاس موقع نہیں ہے. تو لہٰذا جو مومن جس کے پاس طاقت ہے جسمانی اعتبار سے، اس مومن مسلمان کو، نوجوان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایمانی اعتبار سے بھی اسٹرانگ بن جائے، ایمانی اعتبار سے بھی طاقتور بن جائے. کیسے بنے گا بھائی نوجوان، طاقتور نوجوان مسلمان؟ ایمانی اعتبار سے بھی طاقتور بننا، علم حاصل کرنا اس کے لیے.
دین کی فکر پیدا کرنا، اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کون کون سی چیزوں کا احکام بیان فرماتے ہیں، ہم کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، ہر چیز کا اس کو علم حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ علم حاصل کرے گا تو انشاءاللہ ایسا نوجوان اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں انشاءاللہ ایسا نوجوان۔ اگر وہ کمزور پڑ گیا، ضعیف ہو گیا، پھر وہ لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز کیا ہے، توحید پرست ہو، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرے ہو، نہ شرک کرتے ہو، یعنی توحید پرست مسلمان اللہ کا محبوب ہے۔ اس کے بعد میں طاقتور مومن جو جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ایمان اعتبار سے، دونوں اعتبار سے جو طاقتور ہے، ایسے بندے اللہ کو پسند ہے، ایسے بندے پسند ہے۔ اور دوسرا وہ کہ رات میں کڑاکے کی سردی ہے، فجر کی نماز کو اپنی نیند کو قربان کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، یا اللہ کا محبوب ہے بندہ جس کے پاس خوبصورت بیوی ہو، نرم بستر ہو سونے کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ عیش و عشرت کو چھوڑ کر، ان تمام جو ہے نا آرائش کو چھوڑ کر، اس جو ہے نا تمام چیزوں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آ جاتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب ہے وہ، اللہ کا محبوب ہے وہ جو تہجد پڑھے۔ کڑاکے کی سردی میں اٹھنا مشکل ہے، لیکن وہ وضو کرتا ہے ضرور، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ میرے اس عمل سے خوش ہو جائے۔ جو بیمار ہے ان کے لیے تو چھوٹ الگ بات ہے، لیکن جو طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود آلسی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، جی نفس کے دباؤ کی وجہ سے بس وہ بستر پہ سوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ وہ علم رکھتا ہے، ایمان والا بھی ہے، علم بھی ہے اس کے پاس، طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آلسی اور جو ہے وہ اتنا کاہل ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بس سوئے رہا۔ لیکن اگر اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، کڑاکے کی سردی میں تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اس تہجد میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے رات کے آخری وقت میں آتے ہیں، آخری رہے میں آ کر آسمان دنیا پر وہاں سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کوئی بیمار مجھ سے مانگے میں اس کو شفا عطا فرماؤں، کیا کوئی ہے کوئی قرضدار وہ مجھ سے مانگے میں اس کے قرضوں کو ادا کر دوں، یا کیا کوئی ہے مشکلوں میں پھنسا ہوا جو مجھ سے اپنی مشکلوں کی جو ہے نا حل کا طلب کرے، مشکلوں کو دور کر دوں، کیا کوئی ہے پریشان تو اپنی پریشانوں کو میرے سامنے بیان کرے اور میں اس کی پریشانوں کو دور فرماؤں۔ اور انسان ہے کہ وہ سوڑا بس اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم عمل کریں گے، اگر ہم اٹھ جائیں گے فجر کے لیے، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، ایسی سردی میں ہم جنا وضو کریں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے، اللہ چاہتا ہے ایسے بندے کو جو ہر چیز کی سہولت اس کے ہونے کے پاس، ہر چیز کی سہولت اس کے پاس ہے، آرام سے وہ نہ سو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر وہ جو ہے فجر کی نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، کہ بغیر کون سی پانی سے وضو کر کے وہ جو ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ایسے بندے پسند ہیں، یہ محبوب بندے اللہ کے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ صرف ہمارا یہ معاملہ ہے کہ بھئی ہماری وہاں پر مسجد کو یہ کر دیا گیا، یہاں کی مسجد کو یہ کر دیا گیا، تم پہلے مسجدوں کی حفاظت کرو، مسجدوں کو آباد کر کے ہم خود مسلمان پہلے مسجدوں کو آباد کریں، انشاءاللہ کوئی مائکہ لال اپنی ہمت کی ضرورت نہ کرے گا کہ مسجد کے قریب بھی آئے، اس کے ذہن میں سوچ بھی نہیں آئے کہ مسجد کو کچھ نقصان پہنچانے کے لیے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے، ہم کو جم جانا ہے دین پر، ہم کو جم جانا اسلام پر، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفتیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو
ایسا بندہ پسند ہے، اللہ رب العالمین کا چہیدہ ہے وہ بندہ، محبوب بندہ ہے وہ جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتا، امید لگاتا ہے تو صرف اللہ سے امید لگاتا ہے، توکل یقین اللہ سے ہے، اس کو کسی اور سے نہیں، مخلوق سے نہیں، صرف خالق سے اس کو امید ہے، اللہ ہی سے ہونے والا ہے، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تہجد گزار جو بندہ ہے، جب وہ نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہے وضو کر کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے بولتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میری محبت میں اپنے محبوب چیزوں کو جو ہے نا قربان کر کے میرے سامنے ٹھہر گیا ہے، تم گواہ ہو کہ میں اس کی مغفرت کر دیا، تم گواہ ہو کہ میں اس سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کی صفت ایسی ہے کہ بندوں سے آپ ایک بار مانگو کچھ دے دیں گے، دوسری بار مانگو دے دیں گے، تیسری بار مانگے آپ کو جھڑک دیں گے، لیکن اللہ کی صفت ایسی ہے کہ اللہ سے آپ جتنا مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا دے گا، اور اللہ سے نہیں مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو بندوں سے مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اس چیز کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہے جو صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے سے کچھ گناہ ہو گیا، کچھ خطا ہو گئی تو اس خطا پر، اس گناہ پر وہ نادم ہوتے ہیں مومن، اور مومن جو ہے نا اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل میں جب وہ بے چینی محسوس کرتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ رب کی طرف پلٹتا ہے، اس کی صفت ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا تذکرہ سب کے سامنے کرتے ہوئے سینہ تان کے اترانا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ بندہ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتا ہے اس سے، گناہ ہونے کے بعد، لیکن مومن کی صفت یہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مومن کو، ایسے گنہگار کو پسند فرماتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اتراتا نہیں، لوگوں کے سامنے بولتے نہیں پھرتا کہ میں یہ کیا نہیں، اللہ کے سامنے نادم ہو کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، لہذا مجھ کو معاف فرما رب العالمین، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، کون سے بھی گناہ ہو، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، تو اللہ پسند فرماتے ہیں ایسے گنہگار، ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب بندوں میں سے شامل ہیں یہ لوگ۔ گناہ کرنا اللہ کو ناراض نہیں کرتا، انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب گنہگار اتراتا ہے تو اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، گناہ ہونے کے بعد وہ گناہ لوگ کے سامنے بولتے پھرتا، میں یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی گنہگار اگر اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میرے سے گناہ ہو گیا، اللہ میں ندامت کا جو مظاہرہ کرے اور میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے دیکھو فرشتوں، یہ بندہ جو دعا کر رہا ہے مجھ سے، یہ اس ایمان کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کو معاف کرنے والا، اس کا ایمان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، یہ بندہ مجھ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، تو لہذا اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ محبوب ترین بندے ہیں اللہ کے، اللہ کیسا رحم کرنے والا ہے،
اللہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں. بندے مایوس نہ ہو، گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، وہ نیک کام کرتے رہے، گناہوں سے معافی طلب کرتے رہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، پھر وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے. شرط یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے بندے سے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کر لینا اور پھر وہ گناہ ریپیٹ نہیں کرنا، یہ شرط ہے. تو ایسے بندے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کو چاہتے ہیں، ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف جناب پلٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور اللہ سے امید رکھ کر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھ کو معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو گواہ ٹھہرا کر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ بندہ جانتا ہے کہ وہی اس کو معاف کرنے والا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں اس بندے کو معاف کر دیا. یہ محبوب ترین بندے ہیں. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اس چیز کو ہم یاد رکھیں اور انسان کی زندگی کیسی بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے. فَاذْكُرُونِي أَشْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ رب العالمین جو شکر کرتے ہیں، اللہ کا احسان جو جتاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ کا احسان مان لیتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو چیزیں عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر احسان جو جتاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں، اللہ اور ان کو عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ. یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفتیں ہیں. اس پر ہم غور کریں انشاءاللہ. مایوس نہ ہو، زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں. ہم یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی ہر مشکل کا حل صرف پیسہ ہے. آپ جا کے جو ہے نا انیل امبانی کو ہی پوچھ لو، ان لوگوں کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جو ہے نا آپ لوگ سمجھتے ہیں سب سے بڑے پیسے والے وہی لوگ ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہیں، پیسے ہر مشکل کا حل پیسہ نہیں ہے. انیل امبانی، فلاں امبانی، اس کو کس کا بھی نام آپ لے لیجئے، اگر دنیا میں سب سے بڑے پیسے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی آپ نام لے لیجئے، ان سے جا کر آپ انٹرویو لے لیجئے، کیا آپ خوش ہے؟ وہ بولیں گے نہیں. تو اس چیز کو ہم سمجھنا کہ بھئی دنیا کے جو آرائش کی چیزیں ہیں وہ جمع ہو جانا ہمارے پاس یہ خوشی کا جو ہے نا یہ سرمایہ نہیں ہے. خوشی ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھنا، ہماری غلط فہمی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے. اطمینان قلب. انسان غریب سے غریب کیوں نہ ہو لیکن اس کے پاس اگر اطمینان قلب ہے تو اس کے پاس ہر چیز موجود ہے. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے اور ایمان والے کے پاس اطمینان قلب موجود رہتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دلوں کو چین و سکون محسوس ہوگا. تو اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو چین و سکون حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم ہی کامیاب لوگ ہیں. ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا؟ اللہ کا شکر بجانا. اللہ کا ہم شکر بجا لائیں گے، ہمارے اندر جو ہے نا شکر کرنے کی صفت پیدا ہوگی. تو اللہ کا ہم ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سکون عطا فرمائے گا. لہٰذا جو بھی ہمارے تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا. ہم یہ اس جو ہے نا سوچ میں نہ رہے کہ میں ایسا کر رہا تو ایسا ہوتا تھا ہوں گا. اب ہوتا ہے کہ عام طور سے بزنس کر رہے ہیں یا کچھ کاروبار کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم نوکری کر رہے ہیں، کچھ بھی معاملات کرتے ہیں، وقتیہ طور پہ تھوڑا مشکل یا کچھ نقصان ہو جاتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ارے میں ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا نہیں کرے بغیر ویسا کرا تو اچھا رہتا تھا. یہ ایسا ویسا اگر مگر جب آ گیا تو سمجھے کہ شیطان کا کھیل وہاں سے شروع ہو گیا.
اسلام یہ نہیں کہتا کہ میں آپ ہر چیز اللہ کے اوپر چھوڑ دو، آپ جو نا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں۔ آپ کو کوشش بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ اس کے باوجود اگر کچھ نقصان ہوتا ہے تو آپ اس چیز پر جو ہے نا ڈٹ جانا کہ اللہ کی مرضی تھی، ارے میں ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا تھا، شاید میرے کو فائدہ ہوتا تھا، شاید یہ شاید اگر مگر کیا ہے، شیطان کے ڈگر ہے، شیطان کے وسوسے ہے، اس میں نہیں جانا۔ ہم بھرپور کوشش کریں گے، آپ کچھ کرنا ہے تو اس کو ٹارگٹ بنائیے، محنت کریے، کوشش کریے، لیکن اس کے باوجود کچھ مشکل ہے، اس کے باوجود جو ہے نا نقصان پاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، ایسے بندے اللہ کی محبوب ہیں۔ آج کا ٹاپک وہی ہے، اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ ان لوگوں میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی بھی حالت میں ہو اپنی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے جو ہے نا امید رکھتے ہیں، اور نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ جو بیمار ہے اللہ ہم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین جو بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دنیا آخرت میں اللہ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی جو ہے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جو مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کو جو ہے نا کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کو پنج وقتہ نمازی بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔